السلام علیکم پیارے ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج جمعے کا دن ہے۔ جمعے کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، یہ حدیث مبارکہ میں لکھا ہوا ہے۔ جمعے کے دن کی سنتیں، فرائض، یہ حدیث مبارکہ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا، ناخن کاٹنا، بال ترشوانا، مسواک کرنا اور پاک کپڑے پہننا سنت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ جمعے کے دن غسل فرمایا، ناخن کاٹے، اپنے بال مبارک ترشوائے، مسواک کیا، خوشبو لگائی، پاک صاف لباس زیب تن کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے مسجد کی طرف چل پڑے۔ پیاری ویورز، جمعے کا جو اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ خاص رحمتوں کا نزول عطا کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم پہ صرف جمعے کی نماز فرض ہے، ساری 5 نمازیں ہم پہ روزانہ فرض ہے، لیکن چونکہ جمعے کا دن بہت مبارک ہے ہمارے لیے۔ عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن عبادت کا ہوتا ہے، یہودیوں کے لیے ہفتہ، اور ہمارے لیے جمعہ، اور ہندوؤں کے لیے منگل کا دن ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے دن ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا بیماریوں سے نجات کا باعث بنتا ہے، اور ناخن کاٹنا یہ بھی بیماریوں سے نجات کا باعث ہے۔ جو چاہے کہ ہمیں آخرت میں بہت زیادہ مال و زر ملے، آخرت کی دولتیں ملے، تو وہ جمعے کو ناخن کاٹ لیا کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو ناخنوں کے سرے بڑھ جاتے ہیں تو اس کو کاٹ لیا کرو، اس لیے کہ اس کے ناخنوں کے بڑھے ہوئے سائے میں شیاطین رہتے ہیں، اور جو آئی برو ہے اس کے سائے میں فرشتے رہتے ہیں۔ یہاں سے کافروں نے، یہودیوں نے فائدے اٹھائے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کا علم سیکھا ہوا ہے۔ جہاں پہ مسلمانوں کے فائدے کی باتیں آئی ہوئی ہیں، وہاں انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایسے ایسے جراثیم چھوڑے ہیں کہ ان کو خیر سے محروم کر دیا ہوا ہے۔ اب وہاں سے یہ جراثیم آئے ہوئے ہیں کہ جو بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، ہم مسلمان عورتیں، وہ اپنے آئی برو کٹوا لیتی ہیں اور ناخنوں کو بڑھا لیتی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہودیوں کی یہ چال کامیاب ہوئی، اور آئی برو کے سائے میں جو فرشتے رہتے ہیں، سائے ہوں گے تو فرشتے رہیں گے، اور ناخنوں کو بڑھایا ہوا ہے۔ جب ہم ناخن کاٹتے ہیں تو شیاطین چلے جاتے ہیں، ناخنوں کو بڑھایا ہوا ہے، اور اس کے سائے میں جنات اور شیاطین کو ہم نے پالا ہوا ہے۔ سائنس نے اب ثابت کیا ہے کہ ناخنوں کے اندر جراثیم ہوتے ہیں جو ہمارے کھانے کے ساتھ ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں اور کئی بیماریوں کا باعث بن جاتے ہیں، کئی بیماریوں کا وہ باعث بن جاتے ہیں۔ اور یہ بات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے بیان فرمائی ہوئی ہے کہ ناخنوں کے سرے کاٹ لیا کرو، اس لیے کہ اس کے سائے میں شیاطین رہتے ہیں۔ جمعے کا دن آئے تو دونوں ہاتھوں کے ناخن اور دونوں پاؤں کے ناخن کاٹ کے اس کو ایک سفید ٹیشو یا کپڑے میں لپیٹ لیا کرو، اور اس پہ ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور اس کو زمین میں دبا دو، اور اللہ سے دعا کرو، اللہ ناخن اس کے سائے میں شیاطین اور جنات رہتے تھے، اور شیاطین ہی جراثیم ہیں، میں نے زمین کے نیچے دفن کر دیا، اس کے ساتھ میرے بدن کی تمام بیماریاں، پریشانیاں بھی دفن کر دے۔ اور دانتوں کو بھی صاف کیا کرو۔ مسواک کرنا سب سے بہترین طریقہ ہے، جو سنت کا بھی ہے۔ جو مسواک کرتے ہیں اس کا ذہن تیز ہوتا ہے، حافظہ اس کا تیز ہوتا ہے، نظر بھی خراب نہیں ہوتی، اور مرتے دم تک ان کی آنکھیں صحیح رہتی ہیں، اور اس سے مسوڑے بھی خراب نہیں رہتے، اس سے بے اولادی نہیں ہوتی مسواک سے۔
اور مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ آخری ٹائم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا تو امی عائشہ کے بھائی کے ہاتھ میں مسواک تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے۔ امی عائشہ نے فرمایا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا، اور امی عائشہ نے اپنے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لیا اور نبی علیہ السلام کو دیا۔ پہلے اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا اور نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی مسواک فرمایا۔ تو مسواک کرنا سنت ہے، اسی منہ میں کینسر نہیں بنتا، اسی منہ کے سارے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بہترین منہ صاف کرنے، دانت صاف کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت کے طریقے پہ آیا ہوا ہے۔ دونوں ناخنوں، ہاتھوں کے ناخن ہم نے کاٹ لیے، پاؤں کے چھوڑ دیے تو ہمارے تو جسم سے بیماری نہیں گئی، مسئلے بھی حل نہیں ہوتے۔ جو سنت کو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے بھی حل کر دیتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخن اور دونوں پاؤں کے ناخن، اور ناخن شہادت کی انگلی سے سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں، چھوٹی انگلی پہ آ کے تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہیں، انگوٹھے پہ آ کے وہ ہاتھ بایاں پورا 5 انگلیوں کے ہم نے ناخن کاٹ لیے، پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھے والا ناخن ہم کاٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح پاؤں کے بھی ناخن کاٹے جاتے ہیں اور سیدھے پاؤں سے شروع کرتے ہیں اور بائیں پاؤں پہ آ کے ہم ناخن کاٹنا ختم کر دیتے ہیں۔ اپنے دانتوں کی صفائی، اپنے بالوں کی صفائی، اپنے بدن کی صفائی کرنا سنت ہے، اور جو سنتوں پہ چلتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، اور جو ایمان والے ہوتے وہ ایمان کی قدر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پسند فرماتا ہے، اور جو ان باتوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے ان کے پاس ایمان ناقص حالت میں ہوتا ہے، ایمان کی قدر ہی نہیں جانتے۔ اور جنہوں نے ایمان کی قدر جانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں ایمان والا کہہ کے بلایا ہوا ہے۔ تو جمعے کا اہتمام کیا کرے، اور جمعے کے بعد بھی عصر سے مغرب تک درود شریف پڑھے، آیت الکرسی پڑھے اور دعائیں مانگا کرے، اور کوئی نماز نہ چھوڑے بلکہ وقت پہ ہی 5 نمازیں قائم کیا کرے، اور درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کرے کہ جمعے کے دن نبی علیہ السلام پہ درود بھیجنا ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنتے ہیں، ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کی نماز کی فضیلتیں بھی عطا کر دے، اور جمعے کے دن کی فضیلتیں بھی عطا کر دے، اور ہمیں خاص سنت کے طریقوں پہ جمعے کا دن گزارنے کی توفیق عطا کر دے، اور جمعے کے دن جب بھی نماز سے فارغ ہو تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ میرا چینل سبسکرائب کرے، جو نئے ہیں چینل پہ، جو پرانے ہیں وہ صرف لائک کرے، شیئر کرے، پوری واچ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مسئلے حل کرے اور ساری مشکلیں، پریشانی، بیماریاں دور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔